الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی نماز تراویح میں 1.25 پارہ تلاوت کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 176 تک، یعنی پہلا پارہ مکمل اور دوسرے پارے کے ربع تک۔ یاد رکھیں، پورے قرآن مجید کا خلاصہ یہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یعنی ایک دعا ہے جو ہم نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا ربا ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اب وہ کون سا سیدھا راستہ ہے، وہ کون سا صراط مستقیم ہے؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت مبارکہ میں اس کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو ہدایت ہے، رہنما ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ متقین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سابقہ کتب سماویہ پر اور اس قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت کے اعتبار سے کامیاب ترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد اگلی چند آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا، کفار کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور مسجود الملائکہ بنایا۔ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بڑی لاڈلی قوم تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں نازل کیں، لیکن یہ قوم ناشکری نکلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سے کہا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، تو یہ قیل و قال سے کام لینے لگی اور اس کے اندر کیڑے نکالنے لگی اور پوچھنے لگی کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ اگر بنی اسرائیل کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جاتا، ان کی قربانی بھی قبول ہو جاتی، لیکن انہوں نے قیل و قال سے کام لیا، پیچیدگیاں نکالیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے پیچیدگیاں پیدا فرما دیں۔ بہرحال انہوں نے انشاءاللہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور انہوں نے گائے ذبح کر کے اپنے قاتل کے مقتول کا جو نام ہے اور اس کی جو شناخت ہے وہ بھی حاصل کر لی۔ اس کے بعد اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر بڑے بڑے امتحانات ڈالے، آزمائشیں آئیں، امتحانات آئے، لیکن وہ تمام امتحانات میں سرخرو ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر انہیں دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب عظیم پر فائز فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں خانہ کعبہ اپنا گھر تعمیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد تحویل قبلہ کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً 6 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آقا علیہ السلام کی چاہت یہ تھی، تمنا یہ تھی، آرزو یہ تھی کہ کاش کہ میرا قبلہ وہی خانہ کعبہ ہو جو میرے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ 6 مہینے کے بعد حکم آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 چیزوں کی حرمت 2 ٹوک الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردار حرام ہے، تم پر دم مسفوح یعنی بہتا ہوا خون حرام ہے،
اور اسی طرح خنزیر کا گوشت وہ تمہارے اوپر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور غیر اللہ کے نام پر ہر قسم کی چیز دینا، تقسیم کرنا، پکانا یہ حرام ہے۔ جو بھی نذر و منت ہو، جو بھی صدقات و خیرات ہو، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دعائے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔